آج تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے آسمان نے اپنے تمام تر بادل اسی شہر کے اوپر جمع کر لیے ہوں اور بارش کے تمام پچھلے ریکارڈز توڑنے کا پکا ارادہ کر رکھا ہو۔ کھڑکی کا ذرا سا پردہ ہٹا کر بند شیشے کے پار دیکھتی شہر کی بڑی بڑی شفاف سبز آنکھوں میں ایک گہرا خوف اتر آیا۔ باہر کا منظر واقعی خوفناک تھا۔ بادل ایک دم پوری قوت اور ہولناک گرج کے ساتھ کڑکے اور بجلی کی شدید زرد روشنی نے پورے کمرے اور باہر کے ماحول کو ایک لمحے کے لیے سحر انگیز سنسان روشنی سے بھر دیا۔ بجلی کڑکنے کی اس شدید اور اچانک آواز کے ساتھ ہی شہر کے ہاتھ سے ریشمی پردہ چھٹ گیا اور خود بھی وہ خوف کے مارے اچھل کر کھڑکی سے کئی قدم دور جا ہٹی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس قدر بے ترتیب اور تیز ہو چکی تھیں کہ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دل سینے کی پسلیوں کو توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ وہ بے بسی اور گھبراہٹ سے اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے کچلتے ہوئے کمرے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بے چین قدموں سے چکر لگانے لگی۔ اس کی سبز آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی اور ہاتھوں کی انگلیاں مسلسل لرز رہی تھیں۔ یا اللہ، میری قسمت ہی پھوٹی تھی جو میں پھپھو لوگوں کے ساتھ شادی کے فنکشن پر لاہور نہیں گئی۔ اس طوفانی بارش اور بجلی کو بھی آج ہی رات ہونا تھا۔ وہ روحان سی ہو کر خود سے بڑبڑائی اور اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو پیچھے دھکیلا۔ باہر برستی ہوئی طوفانی بارش کی آواز میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہی ہو رہا تھا۔ پانی کے قطرے کھڑکی کی شیشوں پر اتنی زور سے پڑ رہے تھے جیسے کوئی پتھر مار رہا ہو۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ بے تابی اور بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ بارش آدھا گھنٹہ پہلے ہی تو شروع ہوئی تھی۔ اس سے پہلے تو موسم بالکل صاف اور پرسکون تھا۔ گھر کے دونوں ملازمین مغرب کے وقت اپنا تمام کام ختم کر کے اور رات کا کھانا کچن میں ڈھانپ کر اپنے پچھلے کوارٹروں میں جا چکے تھے، اور گارڈ کو تو دادا جان کی سخت ہدایت کی وجہ سے گھر کے اندرونی حصے میں آنے کی بھی بالکل اجازت نہیں تھی۔ وہ باہر گیٹ کے پاس بنی اپنی چھوٹی سی کوٹھڑی میں موجود تھا۔ ایسے میں اس دو کنال کی شاندار عیش و آرام اور قیمتی فرنیچر سے آراستہ کوٹھی کے اندر وہ بالکل اکیلی تھی اور سر سے لے کر پیر تک کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہی تھی۔ بادل ایک دفعہ پھر پوری قوت سے گرجے اور اس کے ساتھ ہی پورے گھر کی بجلی ایک جھٹکے سے چلی گئی۔ ہر طرف گہرا تاریک اندھیرا چھا گیا۔ شہر کے حلق سے ایک خوفناک چیخ نکل گئی۔ اب اس کی برداشت کا پیمانہ مکمل طور پر لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے بدحواسی میں جلدی سے تکیے کے نیچے رکھا ہوا موبائل فون نکالا، اس کی فلیش لائٹ آن کی اور کانپتے ہاتھوں سے اپنی پھپھو کا نمبر ڈائل کیا۔ فون پر بیل جاتی رہی۔ شہر ایک ایک سیکنڈ گن رہی تھی اور جیسے ہی دوسری طرف سے کال ریسیو ہوئی، وہ کسی بندھن سے آزاد ہونے والے طوفان کی طرح بے ساختہ پھٹ پڑی۔ پھپھو پلیز مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، یہاں اتنی تیز طوفانی بارش ہو رہی ہے، بجلی چلی گئی ہے اور ہر طرف اندھیرا ہے۔ آپ کو تو خوب پتہ ہے نا کہ مجھے بارش، اندھیرے اور بجلی کی گرج سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ کیا میں کبھی اتنی تیز بارش میں اس اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہی ہوں؟ مجھے نہیں دینا کل کوئی کیمسٹری کا پیپر، اگر میں ایگزام میں فیل بھی ہو گئی تو اگلے سال دوبارہ ایگزام دے دوں گی، لیکن میں یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ وہ باقاعدہ ہچکیوں کے ساتھ رو پڑنے کے قریب تھی۔ دوسری جانب چند لمحات کے لیے پراسرار خاموشی چھائی رہی اور پھر جو جواب ملا وہ پھپھو کی سنجیدہ آواز کی بجائے ان کی بیٹی اور شہر کی ہم عمر کزن صدف کی چہکتی، کھلکھلاتی اور شدید شرارتی آواز میں موصول ہوا۔ ارے واہ میری شیرنی، تم تو اور نخرے کرو نا پڑھائی کے۔ تمہیں 1000 بار امی نے بھی کہا اور میں نے بھی منتیں کی تھی کہ اتنی شاندار اور مزے کی شادی ہے، ہمارے ساتھ لاہور چلو، مگر تمہیں تو اپنا سیکنڈ ایئر کیمسٹری کا پرچہ اور ٹاپ کرنے کا بھوت سوار تھا۔ اب بیٹھو وہاں اکیلی اندھیرے میں اور کرو اپنے پرچے کی تیاری۔ صدف کی بات پر شہر کی آنکھوں سے واقعی آنسو چھلک کر اس کے گلابی گالوں پر بہہ نکلے۔ چپ کرو صدف کی بچی، میری جگہ اگر تم یہاں اس وقت اکیلی ہوتی نا تو تمہیں نانی یاد آ جاتی اور تمہیں پتہ چلتا کہ مجھے اس وقت کتنا ڈر لگ رہا ہے۔ باہر ایسے بجلی کڑک رہی ہے جیسے ابھی میرے گھر کی چھت پر گر کر سب کچھ تباہ کر دے گی، شہر نے انتہائی روحانسی اور بے بس آواز میں کہا۔ صدف کا کھلکھلاتا ہوا کہکہا فون کے اسپیکر سے گونجا اور شہر کی اس پر شدید غصہ آیا۔ تو تم پاگلوں کی طرح اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھ کر رو کیوں رہی ہو؟ تمہیں اتنا ہی ڈر لگ رہا ہے تو زریز بھائی کے کمرے میں چلی جاؤ۔ تھوڑی دیر پہلے ان کا امی کو فون آیا تھا، وہ امریکہ سے واپس آ چکے ہیں اور گھر پہنچ بھی گئے ہیں۔ صدف کی اس بات پر شہر بالکل دم بخود رہ گئی۔ اس کی سبز آنکھوں میں پھیلا خوف ایک لمحے کے لیے غائب ہوا اور اس کی جگہ بے پناہ حیرت اور ہچکچاہٹ نے لے لی۔ اس کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا۔ زریز؟
وہ یہاں کیسے آ گئے؟ ان کی تو اگلے مہینے واپسی تھی نا؟ سحر کے گلابی نازک لب نیم واہ ہوئے۔ زریز کے نام کو سنتے ہی اس کی بند نگاہوں کے سامنے ایک دراز قد نہایت ہینڈسم، چوڑے شانوں اور انتہائی باوقار مگر مغرور شخص کا چہرہ گھوم رہا تھا، جس کی کشادہ پیشانی پر سحر کو دیکھتے ہی ناگواری اور بیزاری کے بل چڑھ جاتے تھے۔ کالی گہری آنکھوں والے کسی ہالی ووڈ کے فلمی ہیرو جیسے اس شخص کا نام سنتے ہی سحر کا حلق کڑوا ہو گیا۔ اس کی یادوں میں وہ تمام تلخ باتیں تازہ ہو گئی تھیں جو زریز نے 3 سال پہلے جاتے ہوئے اس سے کہی تھی۔ ہاں نا، زریز بھائی کی آج ہی کی ایمرجنسی فلائٹ تھی۔ انہوں نے سوچا کہ وہ اچانک آ کر ہم سب کو ایک زبردست سرپرائز دیں گے، لیکن آگے سے قسمت کی خرابی دیکھیں کہ ہم سب تو شادی میں شرکت کے لیے لاہور آئے ہوئے ہیں۔ اب ہم تو فنکشنز نپٹا کر پرسوں ہی واپس آئیں گے۔ اب تمہیں اگر ڈر سے مرنا قبول نہیں تو چپ چاپ اٹھو اور زریز بھائی کے کمرے میں چلی جاؤ۔ کون سا تم ان کے لیے کوئی اجنبی ہو؟ آخر کہ تمہاری ان سے کوئی تو نسبت ہے نا؟ صدف کا لہجہ آخر میں بے حد شرارتی اور چھیڑنے والا ہو گیا۔ وہ اور سحر بچپن سے ایک ساتھ پڑھی تھی اور بہترین دوست تھی، اس لیے وہ اسے اس کے اور زریز کے رشتے پر اکثر چھیڑتی رہتی تھی۔ سحر نے غصے، شرمندگی اور گھبراہٹ میں صدف کی بات کا جواب دیے بغیر ڈائلر کاٹ دیا اور موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر پٹک دیا۔ صدف کی بات پر عمل کرنا تو اس کے لیے کسی طور پر ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ زریز افندی کے سامنے جانے سے ہمیشہ کتراتی تھی، کیونکہ اس کی تیز اور سرد نگاہیں سحر کو اپنے اندر تک چبھتی محسوس ہوتی تھیں۔ لیکن باہر بگڑتا ہوا طوفانی موسم، اندھیرا اور بجلی کا کھٹکا اس کا نرم دل دہلا رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا سحر، حوصلہ کرو۔ تم اب 18 سال کی بالغ لڑکی ہو گئی ہو۔ ابھی تک تمہارا بچوں جیسا بچپنا نہیں گیا۔ خود کو مصنوعی سختی سے لپٹتے ہوئے اس نے اپنے لمبے گھنے ریشمی بالوں کو کیچر سے آزاد کیا اور فون کی ٹارچ جلا کر موم بتی تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر ابھی وہ 2 قدم ہی چلی تھی کہ باہر ایک دفعہ پھر بجلی کا ایسا ہولناک اور شدید دھماکہ ہوا کہ جیسے زمین پھٹ گئی ہو۔ سحر کے تمام ضبط اور حوصلے کا بندھن ایک سیکنڈ میں ٹوٹ گیا۔ خوف کے مارے اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ اندھا دھند اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر راہداری میں بھاگی۔ باہر کی لمبی راہداری اندھیرے میں ڈوبی ہوئی کسی پرانی حویلی کا منظر پیش کر رہی تھی، جہاں صرف کھڑکیوں سے بجلی کی زرد روشنی باری باری چمک کر خوف پھیلا رہی تھی۔ سحر کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ راہداری میں دائیں طرف مڑی، اپنے چپلوں کی آواز کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ 2 کمروں کو پار کیا اور زریز کے تیسرے کمرے کا دروازہ بغیر دستک دیے کھولا اور دھڑام سے اندر داخل ہو کر پوری قوت سے دروازہ بند کر کے ان سے پیٹھ لگا کر کھڑی ہو گئی۔ زریز کے کمرے میں USB کی ہلکی سی زرد روشنی جل رہی تھی۔ باتھ روم کا دروازہ کھٹکے سے کھلا اور تولیے سے اپنے نم بال خشک کرتا ہوا زریز افندی باہر نکلا تو اس نے شدید تعجب اور ناگواری سے سامنے کا منظر دیکھا۔ اس کے کمرے کے بند دروازے سے ٹیک لگائے ایک دراز کا دبلے پتلے وجود والی لڑکی کھڑی تھی، جو خوف سے بری طرح ہانپ رہی تھی۔ ڈھیلی ڈھالی پنک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس دوپٹے سے بالکل آزاد، اس کے لمبے ریشمی بال اس کی پشت اور شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا رخ زریز کی جانب نہیں تھا، بلکہ وہ بند دروازے سے چمٹی ہوئی تھی۔ زریز افندی کی کشادہ اور خوبصورت پیشانی پر لمحے بھر میں گہرے بل پڑ گئے۔ ایکسکیوز می، یہ اندر آنے کا کون سا طریقہ ہے؟ میں مانتا ہوں کہ ملازمین کے کچھ حقوق ہوتے ہیں اور انہیں گھر میں آزادی ہوتی ہے، مگر اس طرح رات کے وقت کسی کی بھی ذاتی کمرے میں بغیر اجازت گھس آنا انتہائی غیر اخلاقی بات ہے۔ زریز کا لہجہ نہایت سخت، روبدار اور جابرانہ تھا۔ وہ دروازے پر کھڑی اس لڑکی کو کوئی نئی رکھی گئی ملازمہ یا ملازمہ کی بیٹی ہی سمجھا تھا، کیونکہ اس کی معلومات کے مطابق گھر کے تمام افراد تو لاہور شادی میں گئے ہوئے تھے اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ کوئی گھر پر موجود بھی ہو سکتا ہے۔ گیلی تولیہ تو کرسی کی پشت پر بے نیازی سے پھینکتے ہوئے زریز نے بیڈ پر رکھی اپنی بلیک ٹی شرٹ اٹھائی اور پہننے لگا۔ اسی اثنا میں دروازے سے لگی سحر نے ڈرتے ڈرتے آہستہ سے اپنا رخ اس کی طرف موڑا اور نگاہیں اوپر اٹھائیں۔ اپنے سامنے 3 سال بعد زریز افندی کو مکمل مجسم کھڑے دیکھ کر جیسے سحر کے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ ان 3 سالوں میں امریکہ کی آب و ہوا نے اسے اور بھی زیادہ بدل دیا۔ ہینڈسم، اسمارٹ اور جاذب نظر تو وہ پہلے بھی بلا کا تھا، مگر اب تو جیسے کوئی شہزادوں جیسا روب، نفاست اور غرور اس کی شخصیت کے رگ و پے میں رچ بس گیا تھا۔ اس کی تیز کالی آنکھوں کی چمک پہلے سے بھی زیادہ گہری ہو چکی تھی۔ اس کی تیز نگاہیں اپنے چہرے اور وجود پر چمکتی دیکھ سحر کا سر شدید شرمندگی اور جھجک سے نیچے جھک گیا۔
اس نے بے ساختہ اپنے کھلے بالوں سے اپنے وجود کو ڈھانپنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ مجھے صدف نے فون پر کہا تھا کہ میں آپ کے کمرے میں آ جاؤں۔ مجھے باہر بارش، اندھیرے اور بجلی کی گرج سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ انتہائی مری مری اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، جیسے کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو۔ زریز آفندی کو اس کی آواز سن کر حیرت کا ایک شدید اور غیر متوقع جھٹکا لگا۔ اس کا ہاتھ ٹی شرٹ کے گلے میں ہی اٹک گیا۔ صدف نے کہا تھا، تم کون ہو؟ وہ سست روی سے قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب ہوا اور ٹی شرٹ جلدی سے نیچے گرا لی۔ اچانک اس کے ذہن کی گہرائیوں میں ایک دھماکہ ہوا۔ یہ لمبا اور نازک قد، یہ پشت پر لہراتے گھنے بال، یہ جھیل سی سبز آنکھیں اور یہ چھوٹی سی گلابی ناک۔ تم سحر ہو؟ زریز کا لہجہ حیرت سے بدل کر خود بخود مزید سخت اور سرد ہو گیا۔ سحر نے نفی میں سر ہلانے کی بجائے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی میں سحر ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ مجھے 3 سال بعد دیکھ کر بالکل نہیں پہچان سکیں گے۔ اس کے حلق سے بمشکل ہی جملہ نکلا۔ زریز آفندی کا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ تو تم میرے کمرے میں اس وقت اس حلیے میں کیا کر رہی ہو؟ تم باقی سب کے ساتھ شادی میں لاہور کیوں نہیں گئی؟ کیا بورڈ میں ٹاپ کرنے کا زیادہ بھوت سوار تھا تم پر؟ اور اگر بارش سے اتنا ہی ڈر لگ رہا تھا تو تم اس اتنے بڑے گھر میں اکیلی کیوں رکی ہو؟ کیا عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے تمہیں؟ اپنے غصے اور کوفت پر قابو رکھنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ سحر کی سبز آنکھوں میں خود بخود پانی کے موتی تیرنے لگے۔ اس سے پہلے اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ شخص اس کے ساتھ ملتے ہی یہی سلوک کرے گا۔ اس کے منہ سے ہمیشہ سحر کے لیے طنز کے تیر ہی برستے تھے، کبھی نرمی کے 2 بول نہیں نکل سکتے تھے۔ مجھے صدف نے ہی کہا تھا کہ آپ کمرے میں جانے کے لیے۔ باہر واقعی بہت تیز بجلی کڑک رہی ہے اور بجلی بھی چلی گئی ہے۔ اس کا ہلکا سا سر اٹھا کر کمرے کو شیشے والی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا، جہاں سے باہر کا طوفان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ زریز اسے چند لمحات کے لیے خاموشی سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کہاں 3 سال پہلے کی وہ 16 سال انتہائی دبلی پتلی اسکول یونیفارم میں گھومنے والی بچی، اور کہاں یہ 18 سال کی ایک کھلکھلاتی ہوئی کلی اور مکمل دوشیزہ بن چکی تھی۔ سحر اس کا چہرہ بے حد معصوم تھا اور اس کی سبز آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ زریز نے ایک گہری ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے محتاط انداز میں ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ اس کا دل عجیب سے غیر متوقع انداز میں دھڑکا تھا۔ دیکھو سحر، خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس جاؤ، کانوں میں ہینڈ فری لگاؤ، کوئی گانا یا تلاوت سنو اور سو جاؤ۔ پھر باہر کی بارش کی آوازیں تمہیں بالکل بھی سنائی نہیں دیں گی۔ تمہاری عقل اور عقل مندی پر مجھے 3 سال پہلے بھی شدید شک تھا، اور آج تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے پکا یقین ہو گیا۔ وہ انتہائی محتاط، الگ تھلگ اور سرد انداز میں کہہ رہا تھا۔ بادل اسی وقت ایک دفعہ پھر اتنی خوفناک اور زوردار دھماکے کے ساتھ گرجے کہ سحر کی تمام ہچکچاہٹ ختم ہو گئی۔ وہ گھبرا کر اور ڈر کے زریز کے بیڈ کے بالکل کنارے پر جا بیٹھی اور دونوں پیر اوپر کر لیے۔ نہیں، میں بالکل اپنے کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ میں آج رات یہیں صوفے پر یا بیڈ کے کنارے سوؤں گی۔ صدف نے مجھے فون پر سب بتا دیا ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ ہمارا 3 سال پہلے دادا جان نے نکاح کروایا تھا نا، تو پھر میرے یہاں سونے سے آپ کو کیا مسئلہ ہے یا پرابلم ہے؟ آپ مجھے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکال سکتے۔ وہ ڈر کے مارے بنا سوچے سمجھے جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی۔ زریز نے حیرت اور اشتعال کے ملے جلے جذبات سے مڑ کر سحر کی طرف دیکھا، جس کے معصوم چہرے پر اس وقت بلا کی ضد اور معصومیت پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بار بار خوفزدہ نظروں سے کھڑکی سے باہر چمکتی بجلی کو دیکھ کر دبک گئی تھی۔ زریز کو اندازہ ہوا کہ وہ کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی، بلکہ واقعی سچ مچ حد درجہ خوفزدہ ہے۔ اس کا سخت اور مغرور دل پل بھر کے لیے موم کی طرح نرم پڑا۔ سحر سے متعلق جو بھی تلخی، شک اور ناگواری اس کے ذہن میں ان 3 سالوں میں پیدا کی گئی تھی، وہ کچھ دیر کے لیے دھندلا گئی۔ اپنے اور اس کے پاکیزہ رشتے کا خیال آتے ہی زریز کے دل میں عجیب سی جذبات جاگ گئے۔ وہ 2 قدم چل کر اس کے بالکل سامنے بیڈ کے پاس آیا۔ سحر بے بسی اور امید سے اپنے گلابی لب کو چلتے ہوئے اس کی اجازت دینے کی منتظر تھی۔ اس سے پہلے کہ زریز اپنے لب کھولتا اور اسے رکنے کی اجازت دیتا، کمرے کے باہر سے اچانک زریز کے بند دروازے پر زوردار اور مسلسل دستک ہوئی۔ زریز اور سحر دونوں اس اچانک دستک پر چونک اٹھے۔ کون ہے اس وقت؟ زریز کی بوجھل اور سخت لہجے میں پوچھنے پر کمرے کا دروازہ ہینڈل گھما کر باہر سے کھلا اور ایک شخص بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اندر داخل ہوا۔ ارے فیضان! سحر کے منہ سے خوف کی جگہ ایک اچانک خوشگوار حیرت اور سکون سے بھری چیخ نکلی۔ زریز کے چہرے پر اب بھی جو نرم تاثر ابھرا تھا وہ پل بھر میں بھگ سے اڑ گیا اور اس کی جگہ شدید زہریلی ناگواری اور غصے نے لے لی۔ اس کی کالی آنکھیں سکڑ گئیں۔ ہاں سحر، مجھے باہر چاچی کا فون آیا تھا کہ تم شادی میں نہیں گئی
اور اکیلی ہو۔ میں ابھی ابھی اپنے دوست کے گھر سے واپس آیا تو اس تیز طوفانی بارش میں بجلی کا سوچ کر سیدھا یہاں تم سے ملنے چلا آیا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اس اتنے بڑے گھر میں اکیلی ڈر رہی ہوگی۔ فیضان نہایت ہی عام اور بے تکلفانہ انداز میں باتیں کرتا ہوا زریز کی موجودگی کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے کمرے کے کافی اندر تک چلایا تھا۔ زریز افندی نے اپنی سپاٹ خونخوار اور سخت نگاہوں سے فیضان اور پھر سحر کو دیکھا، جس کے چہرے پر فیضان کو دیکھ کر خوف کی جگہ ایک عجیب سا اطمینان اور خوشی پھیل گئی۔ فیضان ان کے سگے چچا کا بیٹا تھا، جو ان کے گھر کے بالکل سامنے والے بنگلے میں رہتا۔ ان کا آپس میں بچپن سے بے تکلفانہ اور روزمرہ کا آنا جانا تھا، اور اس وقت اس کا یہاں آنا ان کے خاندان کے ماحول کے مطابق کوئی عجیب یا غیر معمولی بات نہیں تھی۔ لیکن زریز افندی کے لیے، جس کے دل میں امریکہ میں بیٹھے ہوئے شک کا بیج بویا جا چکا تھا، اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا زہر کے بھرے پیالے سے جیسا تھا۔ زریز سپاٹ اور بے حس انداز میں مڑا۔ تمہاری مدد کے لیے تمہارا چاہنے والا آ گیا ہے محترمہ، اب تم اپنے کمرے میں جا سکتی ہو۔ اب تو تمہارے پاس پوری رات بات کرنے کے لیے کمپنی موجود ہے، اب تو ڈر ختم ہو جائے گا نا؟ انتہائی سرد اور طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے ڈرائر کا سوئچ بورڈ میں لگایا اور اپنے گیلے بال خشک کرنے لگا۔ سحر نے چونک کر مڑ کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں زریز، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ فیضان کی امی اور بہنیں بھی لاہور شادی میں گئی ہوئی ہیں، اور اس کے پورے گھر میں اس وقت کوئی نہیں، اور وہاں بھی بجلی بند ہے۔ وہاں جا کر رہنے یا اکیلے رہنے سے اچھا ہے کہ میں یہیں سو جاؤں۔ اب تو آپ نے بھی مجھے اجازت دے دی ہے۔ اس زریز کے طنز کو سمجھے بغیر بالکل اطمینان سے چلتی ہوئی بیڈ کے دوسرے کنارے پر جا بیٹھی اور لکڑی کی پٹی سے ٹیک لگائے رضائی اپنے پیروں پر پھیلا دی۔ زریز افندی کا دماغ اس کے اس بے باکی اور بے وقوفی پر بری طرح گھوما۔ یہ لڑکی آخر کچھ سمجھتی کیوں نہیں تھی، یا پھر وہ جان بوجھ کر زریز کے سامنے یہ سب کر رہی تھی؟ لیکن وہ اپنے ضبط کو برقرار رکھے ہوئے کچھ نہ بولا۔ فیضان نے زریز کی پیٹھ اور اس کی سخت ناگوار نظریں محسوس کرتے ہوئے کہا، چلو سحر، جیسے تمہاری مرضی، میں تو بس تمہاری حالت سوچ کر مدد کرنے آیا تھا۔ اگر زریز بھائی یہاں ہیں تو پھر ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ یوں سست روی سے مڑا جیسے واقعی جانا چاہتا ہو، لیکن زریز کے آئینے میں سے دکھتی خونخوار نظر دیکھ کر وہ کھلے دروازے سے باہر نکل گیا اور ہینڈل بند کر دیا۔ تمہارے اس مہربان کزن کو مجھ سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، وہ تو صرف تمہاری مدد کے لیے جذبے سے رات کے اس پہر تمہارے کمرے تک آیا تھا۔ زریز نے ڈرائر بند کرتے ہوئے انتہائی زہریلے اور طنزی انداز میں کہا۔ سحر نے بیزاری سے اپنے کندھے اچکائے۔ اس وقت اس کے دماغ پر شدید نیند اور تھکن کا غلبہ تھا، اور صبح 8 بجے ہونے والے کیمسٹری کی پرچی کی ٹینشن الگ سے اس کے سر پر سوار تھی۔ رضائی کو اپنے کندھوں پر اوڑھ کر اس نے تکیے پر سر رکھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے اور زریز کے درمیان جڑے مقدس رشتے سے ناواقف تھی، لیکن اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ شخص اس کے لیے کبھی سیدھے منہ دیکھتا تک نہیں تھا، اس کے بارے میں کبھی کچھ اچھا نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ چند ہی منٹوں میں گہری اور پرسکون نیند کی وادیوں میں اترنے لگی تھی۔ بند دروازے کے پاس کھڑا زریز آفندی شدید شش و پنج غصے اور عجیب سی اضطراب میں مبتلا تھا۔ کچھ دیر پہلے جب اس نے سحر کی معصومیت دیکھی تھی، اسے اس میں اپنی منکوحہ اور بیوی کا عکس نظر آیا تھا، لیکن فیضان کے آنے اور سحر کے اس رویے کے بعد اب اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اسے بستر سے اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک دے، اور شدید غصے میں ایسا وہ کرتا، مگر جب وہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا تو سحر واقعی گہری اور پرسکون نیند سو چکی تھی۔ اس کے معصوم چہرے پر پہلا سکون، لمبی اور گھنی پلکوں کی ہلکی سی لرزش اور چہرے پر پھیلی زلفوں نے زریز کے قدموں کو وہیں جکڑ لیا۔ وہ شمع کی روشنی میں بے حد دلکش اور پاکیزہ لگ رہی تھی۔ ایک لمبی ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے زریز بیڈ کے پاس سے ہٹا اور صوفے کی طرف پلٹ گیا۔ پوری رات اسے اپنے اندر کے جذبات اور شک کے ساتھ ایک شدید جنگ لڑی تھی۔ فلائٹ کے 12 گھنٹے کی تھکاوٹ، ذہن کی کوفت اور صوفے پر پورا جسم اکڑ کر لیٹنے کی وجہ سے اس کی پیٹھ میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس لمحے کو کوس رہا تھا جب اس نے 3 سال پہلے اپنے دادا جان کے دباؤ میں آ کر اس نکاح کے لیے ہاں کہی تھی۔ زریز افندی اپنے امیر اور بااثر خاندان کا اکلوتا چشم چراغ تھا، اور ہمیشہ سے شہر کے مہنگے ترین کانوینٹ اور امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹیوں کا پڑھا ہوا تھا۔ اسے گھر میں سب سے زیادہ توجہ، لاڈ پیار اور آزادی ملی تھی، جس نے اس کی شخصیت میں ایک قدرتی غرور اور خود پسندی پیدا کر دی تھی۔ نازیہ بیگم، اس کی ماں، اس کی ایک ادا پر جان چھڑکتی تھی۔ بابا اس کے ہر فیصلے کو تسلیم کرتے تھے، اور دادا جان تو اس سے دن میں 2 بار بات کیے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ پچھلی 4 جب وہ اپنی گریجویشن کی ڈگری مکمل کر کے کچھ عرصے کے لیے پاکستان گھر آیا تھا تو اسے اپنے گھر کا ماحول دیکھ کر شدید حیرت اور کوفت ہوئی۔ اس گھر میں ہمیشہ زریز 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 کی پکار گونجتی تھی،
اور سب اس کی آمد کے منتظر رہتے تھے۔ وہاں اب ہر کونے میں صرف سحر سحر کی آوازیں ہی سنائی دیتی تھیں۔ کون ہے یہ آخر سحر، اور اس نے پورے گھر پر کیا جادو کر رکھا ہے؟ وہ ایک دن شدید جھنجھلا کر اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ کچن کے پاس نازیہ بیگم ایک 15 سالہ انتہائی دبلی پتلی اور نازک سی لڑکی کے سامنے ناشتے کی بھری ہوئی پلیٹ رکھے اسے زبردستی کھانے پر مجبور کر رہی تھی، اور وہ لڑکی نچلا لب پھلا کر مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ پلیز پپو، اور بالکل بھی نہیں کھانا، پیٹ میں ذرا بھی جگہ نہیں ہے۔ زریز نے اپنے دادا جان کے پاس جا کر اخبار کے پیچھے سے پوچھا، دادا جان یہ کون لڑکی ہے؟ شکل تو کچھ دیکھی دیکھی سی لگتی ہے، لیکن گھر میں سب اس کے آگے پیچھے کیوں گھوم رہے ہیں؟ صدف جو اپنے علاوہ کسی کو انسان نہیں سمجھتی، وہ بھی دن رات اس کے ساتھ چپکی رہتی ہے۔ دادا جان نے اپنی اینک اتار کر مسکراتے ہوئے اپنے پوتے کو دیکھا۔ کبھی ان کتابوں اور امریکہ سے باہر نکل کر دنیا کو دیکھو تو پتہ چلے نا، یہ تمہاری مرحوم ماموں کی اکلوتی بیٹی سحر ہے۔ ان کے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال کے بعد ان کی بیوی نے دوسری شادی کر لی اور اس بچی کو تنہا چھوڑ دیا، تو تمہاری ماں اپنے بھائی کی اس معصوم یاد کو یہاں اپنے گھر لے آئی۔ اچھا ہی کیا نا، اتنی پیاری اور معصوم بچی ہے، ورنہ نہ جانے زمانے کی کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتے۔ زریز نے ایک شدید چڑی ہوئی اور ناگواری نگاہ اس لڑکی پر ڈالی، جو اسکول یونیفارم میں لمبی پونی ٹیل بنائے، گلے میں بے ترتیبی سے دوپٹہ ڈالے، صدف کے ساتھ کسی بات پر کھلکھلا کر ہنستی ہوئی باہر نکل رہی تھی۔ اچھا، مگر اس کو ہمارے اس گھر میں مستقل رکھنے کی کیا تک بنتی ہے؟ آپ کو اور امی کو تو پتہ ہے کہ اتنے بڑے گھر میں جہاں جوان مرد موجود ہوں، وہاں ایسی کم عمر اور غیر محرم لڑکیاں محفوظ نہیں ہوتی۔ زریز نے جان بوجھ کر بات کو سنجیدہ اور سنسنی خیز بنایا۔ دادا جان نے مسکرا کر اپنے غرور سے بھرپور پوتے کو دیکھا تھا۔ تم کیوں حسد کی آگ میں جل رہے ہو اس چھوٹی سی بچی سے؟ تم ماشاء اللہ 25 سال کے مرد ہو، اور وہ ابھی 15 کی ہوئی ہے، تم سے پورے 9 سال چھوٹی ہے۔ ارے میں حسد کیوں کروں گا اس پاپڑ جیسی لڑکی سے؟ میں تو بس اس کی حفاظت کی وجہ سے خاندان کا بڑا ہونے کے ناطے فکر مند ہو رہا تھا۔ آخر اس گھر میں بھی تو ایک جوان جہان مرد موجود ہے نا۔ زریز نے اپنی بات کا رخ موڑا۔ دادا جان ایک زوردار کہا ڈرائنگ روم میں گونجا تھا۔ اور کون ہے وہ جوان جہان مرد جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے؟ زریز نے اپنے مخصوص مغرور انداز میں اپنی کالر درست کرتے اور سر خم کیا۔ میں ہوں وہ جوان جہان مرد؟ کیا آپ کو میرے کردار یا میری مردانگی پر کوئی شک ہے؟ دادا جان کے چہرے کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ تمہاری تو مجھے ذرا بھی فکر نہیں، اور تم سے ہی محفوظ رکھنے کے لیے میں نے ایک زبردست فیصلہ کیا ہے۔ میں اس کا نکاح تمہارے ساتھ ہی کرنے لگا ہوں۔ جب وہ تمہاری منکوحہ اور شرعی بیوی بن جائے گی تو تم خود ہی دن رات اس کی حفاظت کے فرض نبھاؤ گے۔ زریز جو سٹائل بنا رہا تھا ایک دم صدمے سے سیدھا ہوا کہ کیا مطلب؟ نکاح؟ دادا جان آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ دادا جان نے اخبار واپس اٹھا لیا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اسی اتوار کی شام کو تمہارا اور سحر کا نکاح ہے۔ وہ ہمارے اپنے خون کی بچی ہے، اور تم نے امریکہ جا کر ماسٹر اور بزنس کرنے کی جو ضد پکڑ رکھی ہے، وہ میری اسی شرط پر پوری ہوگی کہ تم مجھ سے نکاح کا مقدس بندھن باندھ کر جاؤ گے، ورنہ مجھے معلوم ہے جو ایک بار امریکہ کی رنگینیوں میں گیا واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ زریز نے صوفے سے جھٹکے سے اچھل پڑا۔ یہ تو سیدھی سیدھی بلیک میلنگ ہے بابا جان۔ امریکہ جانا میرا خواب ہے، میرے کیریئر کی شروعات ہے، اس میں اس 16 سالہ بچی کے ساتھ نکاح کا جھنجٹ کہاں سے آ گیا؟ نازیہ بیگم ناشتے کی خالی ٹرے لیے وہاں آئی۔ زیان کو لگام دو زریز، اپنے دادا جان کے سامنے یہ اونچی آواز میں بات مت کرو۔ تمہارے دادا نے جو فیصلہ کیا ہے وہ 100% درست اور خاندان کی بھلائی کے لیے ہے۔ سحر بہت پیاری، شریف اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ ابھی صرف شرعی نکاح ہو رہا ہے، کوئی رخصتی نہیں ہو رہی۔ تمہارے امریکہ سے پڑھائی مکمل کر کے واپس آنے کے بعد دھوم دھام سے رخصتی کریں گے۔ پورے خاندان اور گھر میں کسی کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ زریز کو اس چھوٹی نازک اور خاموش سی لڑکی اس سے شدید کوفت اور بیزاری ہوئی، لیکن امریکہ جانا اس کا سب سے بڑا جنون اور زندگی کا مقصد تھا، اس لیے اس نے اتوار کی شام انتہائی ناگواری سے نکاح نامے کے کاغذات پر دستخط کر دیے تھے۔ پھولوں اور سرخ چادر کی دوسری طرف بیٹھی سحر کی دبی دبی ہنسی اس کے کانوں میں گونجی تھی، جس پر زریز نے شدید بیزاری سے اپنا سر جھٹکا تھا اور نکاح کے
صرف 2-3 دن بعد ہی وہ امریکہ کی فلائٹ پکڑ کر روانہ ہو گیا۔ ان 3 سالوں میں زریز کو امریکہ میں سیر سے متعلق جتنی بھی خبریں یا اطلاعات ملی، ان سے اس کی ناپسندیدگی گہری نفرت اور شکوک میں بدلتی چلی گئی۔ اسے پچھلے 1 سال سے ایک انجان امریکن نمبر سے مسلسل واٹس ایپ پر ایسی تصویریں، آڈیوز، نوٹس اور چیٹس کے اسکرین شاٹ مل رہے تھے جن میں سحر اور اس کا کزن فیضان ایک دوسرے کے بے حد قریب اور غیر اخلاقی حالت میں نظر آئے تھے۔ تصاویر میں سحر اپنے بیڈ روم میں رات کے وقت نازک لباس میں ہوتی اور فیضان اس کے بستر پر اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا۔ اس کی پرائیویٹ چیٹ سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہیں اور زریز کو اس رشتے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ زریز افندی 3 سال بعد امریکہ سے واپس آیا تھا، اس لیے تھا تاکہ اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکے، دادا جان کے سامنے تمام ثبوت رکھ سکے اور سحر کو طلاق دے کر آزاد کر سکے۔ لیکن یہاں آئے ہی پہلے ہی دن یہ طوفان اور فیضان کا اس کمرے میں آنا شروع ہو چکا تھا، جس نے زریز کے شک کو جڑ سے مضبوط کر دیا۔ اگلی صبح مسلسل اور کان پھاڑنے والے الارم کی آواز سے تنگ آ کر زریز کی آنکھ کھلی۔ اس کا پورا جسم صوفے پر سونے کی وجہ سے اکڑا ہوا تھا اور شدید درد کر رہا تھا۔ اس نے بیزاری اور غصے سے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور سحر کا موبائل فون اٹھایا جو چیخ رہا تھا اور الارم بند کیا۔ سحر بے خبر ایک ہاتھ چہرے پر رکھے سو رہی تھی۔ زریز نے اسے کندھے سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا۔ سحر اٹھو، کتنے الارم لگا کر سوئی ہو تم؟ صبح سے 4تھا الارم بند کر رہا ہوں میں۔ سحر کچی اور گہری نیند سے شدید سہم کر اٹھی۔ کون ہے؟ کیا ہو گیا؟ زلزلہ آ گیا کیا؟ وہ اتنی زیادہ گھبرا گئی کہ بدحواسی میں بستر سے نیچے بھاگنے لگی، لیکن اس کا پاؤں رضائی میں الجھا اور لڑکھڑا کر سیدھے سامنے کھڑے زریز کی چوڑے مضبوط سینے پر جا گری۔ زریز نے اپنے تمام تر جذبات اور کوفت پر ضبط رکھتے ہوئے اس کے نازک بازوؤں سے تھاما اور واپس بستر پر دھکیل دیا۔ اپنے اس موبائل کو بند کرو۔ کس خوشی میں اتنے الارم لگا رکھے ہیں تم نے؟ سحر نے اپنی دھندلی اور نیند سے بوجھل آنکھوں سے موبائل کی اسکرین دیکھی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ او مائی گاڈ! 8:30 بج گئے۔ میرا تو آج صبح 8 بجے کیمسٹری کا فائنل ایگزام تھا۔ میں لیٹ ہو گئی۔ میری کالج وین بھی نکل گئی ہوگی۔ وہ روحانسی ہو کر بستر سے کود پڑی۔ اس کے بکھری ہوئے زلفوں اور نیند سے سرخ چہرے میں بلا کی معصومیت اور بدحواسی تھی۔ یا اللہ، مجھے اب کالج کون لے کر جائے گا؟ اگر میرا یہ پیپر چھوٹ گیا یا میں فیل ہو گئی تو دادا جان مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بدحواسی میں اپنے جوتے تلاش کرنے لگی۔ زریز نے بیزاری سے گہری سانس لی اور اپنے بال درست کیے۔ وہ خود بھی فریش ہو کر کپڑے بدل کر نیچے آیا۔ سفید برانڈڈ شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس، آنکھوں پر قیمتی گلاسز لگائے جب وہ گیٹ کی طرف نکلا تو اس کی توقع کے عین مطابق سحر گیٹ پر کھڑے بورے گارڈ سے شدید الجھ رہی تھی۔ جب کالج کی وین باہر آئی تھی اور ہارن دے رہی تھی تو آپ نے مجھے اوپر آ کر جگایا کیوں نہیں؟ کیمسٹری کا اتنا اہم پیپر تھا میرا۔ مجھے اتنی دور کالج چھوڑنے کون جائے گا؟ اور وہ جو اندر فرعون کے بڑے بھائی آرام فرما رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے بھی دیں گے؟ یہ چھوڑنے جائیں گے؟ سحر اپنی ہی دھن میں گارڈ پر برستے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ پیچھے خاموشی سے کھڑے زریز افندی کا چہرہ غصے اور کوفت سے لال ہو گیا۔ اپنے لیے فرعون کا بڑا بھائی کا لقب وہ اپنے کانوں سے سن چکا تھا۔ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو، میں چھوڑ دیتا ہوں، زریز نے اپنی گاڑی کی چابی انگلی پر گھماتے ہوئی سرد آواز میں کہا۔ سحر کو لگا کہ جیسے اس کے کان بج رہے ہوں یا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو، لیکن اس وقت اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ یا چارہ نہیں تھا۔ وہ جلدی سے جا کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ زریز نے گاڑی کا انجن سٹارٹ کیا اور تیز رفتاری میں کالج کی طرف ڈرائیو کرنا شروع کر دی۔ پوری رات سحر اپنے نوٹس چہرے کے بالکل قریب کیے جلدی صفحے پلٹ پلٹ کر تیز رٹا لگا رہی تھی۔ اس کی گھبراہٹ میں پریشانی دیدنی تھی۔ زریز کا ضبط بالآخر جواب دے گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے سحر کے تمام نوٹس ایک جھٹکے میں جھپٹے اور پچھلی سیٹ پر پھینک دیے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آخری منٹ میں اس طرح پاگلوں کی طرح پڑھنے کی۔ اس وقت کا پڑھا ہوا کچھ یاد نہیں رہتا، الٹا جو کچھ دماغ میں پہلے سے موجود ہے وہ بھی بھول جاؤ گی۔ آپ کو آخر مسئلہ کیا ہے مجھ سے؟ سحر نے شدید غصے، دکھ اور بے بسی سے زریز کے مغرور چہرے کو دیکھا، لیکن اس وقت اس سے الجھنے کی ہمت نہیں تھی۔ گاڑی جیسے ہی گرلز کالج کے مین گیٹ کے سامنے رکی، سحر تیزی سے دروازہ کھول کر اندر کی طرف بھاگ گئی۔ کالج کی دیگر لڑکیاں اور طالبات گیٹ پر کھڑے اتنی شاندار اور قیمتی گاڑی میں بیٹھ کر آنے والے ہینڈسم زریز کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی اور آہیں بھر رہی تھی۔ سحر نے دل ہی دل میں اس لڑکیوں کو دیکھ کر کہا، اس ہینڈسم کے ساتھ صرف 10 منٹ بیٹھ کر دیکھو، پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان کیسا لفظوں سے زہر اگلتا ہے۔ پیپر اس کی توقع کے عین مطابق انتہائی برا
اور مشکل ہوا۔ بدقسمتی سے پرچے میں وہی 2 لمبے سوالات آئے تھے جو گاڑی میں پرچے سے 5 منٹ پہلے پڑھتے وقت زریز نے اس کے ہاتھ سے چھین کر پچھلی سیٹ پر پھینک دیے تھے۔ سحر ہی دل میں زریز کو شدید کوف رہی تھی اور اپنے مقدر پر روتی ہوئی گھبرا کر واپس آئی۔ گھر میں سب لوگ لاہور سے شادی نپٹا کر واپس آ چکے تھے اور ہر طرف رونق لگی ہوئی تھی۔ نازیہ بیگم اپنے پیارے بیٹے کو 3 سال بعد دیکھ کر واری صدقے جا رہی تھیں اور دادا جان بھی بہت خوش اور مسرور دکھائی دے رہے تھے۔ ارے سحر، کیسا ہوا تمہارا کیمسٹری کا پرچہ؟ صدف نے سحر کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر چھڑا۔ سحر کا چہرہ شدید لٹکا ہوا تھا۔ بہت برا ہوا۔ میں نے آپ کو کل فون پر کہا بھی تھا کہ میرے لیے کوئی اچھا سا کیمسٹری کا ٹیوٹر ارینج کر دیں۔ دادا جان چائے کا کپ رکھتے ہوئے شفقت سے مسکرائے۔ اب ٹیوٹر کی کیا ضرورت ہے میری بچی، ہمارا اپنا پڑھا لکھا زریز امریکہ سے ڈگری لے کر واپس آیا ہے نا، اب یہی تمہیں روز شام کو پڑھایا کرے گا۔ ویسے بھی میں نے نازیہ سے بات کر لی ہے، یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے آنے والے اتوار کو تم دونوں کی دھوم دھام سے رخصتی ہو جائے گی۔ سحر کا سانس جیسے سنے ہوئے جملے پر اٹک گیا اور سامنے صوفے پر بیٹھے زریز کا بسکٹ سے بھرا چمچ منہ تک جاتے جاتے ہوا میں معلق رہ گیا۔ دادا جان، میں ابھی بھی 2 دن پہلے امریکہ سے واپس آیا ہوں۔ میں نے اپنے نیا بزنس اور آفس بھی سیٹ نہیں کیا اور آپ کو اچانک رخصتی کی اتنی جلدی پڑ گئی، زریز نے شدید خفا اور ناگوار ہو کر کہا۔ نازیہ بیگم بولی، تو اور کتنا انتظار کرنا ہے؟ ہم تو پچھلے 3 سال سے اس دن کا انتظار کر رہے ہیں۔ سحر بھی اب پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی ذمہ داری سنبھال سکتی ہے۔ اس وقت ڈرائنگ روم کے کھلے دروازے سے اندر فیضان داخل ہوا۔ السلام علیکم سب کو۔ نازیہ بیگم نے اسے پیار سے بلایا۔ فیضان بغیر کسی جھجک یا شرم کے سیدھا آ کر سحر کے بالکل برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ارے واہ چاچی، آج تو سحر کی سب سے پسندیدہ ڈشز بیف پلاؤ اور زردہ بنا ہے۔ فیضان نے سحر کی طرف دیکھ کر معصومیت سے مسکرا کر کہا اور سحر نے بھی پریشانی کے باوجود اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیا۔ یہ منظر زریز کے اندر جیسے آگ کے شعلے بھڑکا گیا۔ اس نے جھٹکے سے نیپکن سے اپنے ہونٹ صاف کیے اور کرسی پیچھے دھکیل کر صدمے اور غصے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ فیضان نے دادا جان سے کہا، دادا جان آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ سحر اور میرے کالج کے مضامین بالکل ایک جیسے ہیں۔ زریز بھائی کو تو میڈیکل اور بایو کی بالکل سمجھ نہیں ہوگی، وہ تو بزنس اور فائنانس پڑھ کر آئے ہیں۔ میں خود سحر کو روز شام میں اپنے گھر بلا کر پڑھا دیا کروں گا۔ سحر تم روز شام کو میرے گھر آ جایا کرو۔ نازیہ بیگم اور دادا جان اس کی اس پیشکش پر بے حد مطمئن اور خوش نظر آئے، لیکن وہ بالکل نہیں جانتے تھے کہ زریز کا چہرہ کس قدر خوفناک، سرد اور سرخ حد تک سخت ہو چکا ہے۔ سحر اور فیضان کی یہ کھلے عام بے تکلفی اس کے دل میں موجود شک اور نادیدہ خوف کو یقینی بنا رہی تھی۔ زریز اپنے بڑے سے کمرے میں بے چینی اور غصے سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی کشادہ ماتھے پر گہری تیوریاں، وہ بار بار اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اپنے غصے پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ نازیہ بیگم اس کی استری شدہ کپڑے اور ہینگرز لے کر کمرے میں آئی تو زریز ایک دم جھٹکے سے ان کی طرف گھوما۔ امی، دادا جان کو ابھی جا کر صاف صاف منع کر دیں، میں اس سحر کے ساتھ اپنی رخصتی کسی صورت نہیں کروں گا، بلکہ میں کل ہی اپنے وکیل سے ڈائیورس پیپر بنا رہا ہوں اور میں اسے ہمیشہ کے لیے طلاق دینے والا ہوں۔ نازیہ بیگم کے ہاتھ سے استری شدہ کپڑے چھوٹ کر نیچے قالین پر گر گئے۔ ان کا چہرہ فک ہو گیا۔ یہ کیا بکواس ہے اور بےہودہ بات کر رہے ہو زریز؟ اتنے منحوس بات تم نے اپنے منہ سے کیسے نکالی؟ کوئی بڑی یا غلط بات نہیں ہے امی، آپ لوگوں نے 3 سال پہلے میری مرضی اور پسند کے بغیر یہ رشتہ مجھ پر تھوپا تھا۔ وہ میرے مزاج اور میری کلاس اور میری زندگی کی لڑکی بالکل نہیں ہے۔ وہ جا کر رہے جہاں اس کی مرضی ہے۔ زریز انتہائی تلخی اور نفرت سے بولا۔ نازیہ بیگم کا چہرہ غصے اور صدمے سے سرخ ہو گیا۔ شرم کرو زریز افندی، اس معصوم یتیم بچی کے بارے میں ایسی گھٹیا اور بےہودہ باتیں کرتے ہوئے تمہیں ذرا بھی شرم نہ آنی چاہیے۔ پچھلے 3 سالوں سے تمہارے نام کا سہاگ سجائے بیٹھی ہے وہ اس گھر میں۔ بڑا فخر ہے نا آپ کو اور دادا جان کو اپنی اس معصوم پاک دامن ہوئی بھانجی پر؟ زریز نے انتہائی طنزیہ کہکہا لگایا۔ اگر میں آپ کو اس کی اصلیت اور حقیقت بتا دوں تو آپ کو اس کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آئے گی۔ چکر چلا رکھا ہے اس نے اس فیضان کے ساتھ، کھلے عام عاشق معشوقی اور بے حیائی چل رہی ہے ان دونوں کے درمیان، اور شادی اور ڈرامہ مجھ سے کرنا چاہتی ہے۔ اس سے پہلے کہ زریز اپنے منہ سے مزید کوئی غلط یا تلخ جملہ نکالتا، نازیہ بیگم نے آگے بڑھ کر ایک زوردار گونجتا تھپڑ زریز کے چہرے پر دے مارا۔ زریز کی بات ادھوری رہ گئی اور وہ بالکل ساکت و جامد رہ گیا۔ اس کی 28 سالہ زندگی میں پہلی بار اس کی ماں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ تھوڑی سی شرم اور حیا کرو زریز، ہم نے تمہیں ناز اور محبت سے پالا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم اتنے مغرور اور خود پسند بن جاؤ کہ اپنے ہی گھر کی معصوم سحر پر کردار کشی کے اتنے نیچ اور جھوٹے الزامات لگاؤ۔ نازیہ بیگم
غصے اور آنسو سے کانپتے ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ زریز نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ اس نے بیڈ سے اپنا موبائل فون اٹھایا اور اسکرین پر سوائپ کرتے ہوئے وہ تمام محفوظ کی گئی تصویریں کھولیں۔ تصویروں میں فیضان اور سحر ایک دوسرے کے بے حد قریب اور بے باک حالت میں نظر آ رہے تھے۔ سحر اپنے بیڈ روم میں نازک لباس میں ہوئی اور فیضان اس کے بستر پر اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا۔ ان کی پرائیویٹ جیٹس میں واضح لکھا تھا کہ وہ زریز کو جلد از جلد راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ کیسا بے وقوف اور بے بس مرد ہوں میں! زریز نے شدید دکھ، اشتعال اور صدمے سے موبائل شیشے کی میز پر پٹخا، جس سے میز میں بال آ گیا۔ میری منکوہا اور بیوی کسی اور مرد کے ساتھ راتیں گزار رہی ہے اور میں یہاں گھر والوں کے سامنے بے وقوف بنا ہوا ہوں۔ وہ غصے اور جنون کی حالت میں اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ آدھی رات تک شہر کی ویران سڑکوں پر خطرناک اور تیز رفتار ڈرائیونگ کرنے کے بعد جب وہ واپس لوٹا تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ صرف شہر کے کمرے کی کھڑکی سے ہلکی سی روشنی باہر آ رہی تھی۔ زریز کے لبوں پر ایک انتہائی تلخ اور زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ باہر سے بڑی ڈرپوک اور معصوم بنتی ہے لیکن اندر سے کھیل صحیح چلتی ہے۔ اگلے دن زریز نے صبح ہی اپنی ذاتی وکیل کو فون کر کے پوری طرح طلاق کے قانونی کاغذات کا حکم دیا۔ شام کے وقت جب پورا گھر مائیوں اور مہندی کی تیاری میں مصروف تھا، سفید اور زرد پھولوں سے پورا صحن اور راہداری سجائی جا چکی تھی، تو زریز طلاق کے کاغذات کا لفافہ اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ کر سحر کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ بالکل خالی تھا اور عطریات کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ سحر حسب معمول فیضان کے گھر پڑھنے گئی ہوئی تھی۔ زریز کی نظر سحر کے بستر پر سلیقے سے رکھی ہوئی ایک بڑے پرانے گلابی رنگ کے ٹیڈی بیئر پر پڑی۔ صدف نے کچھ سوچ سمجھ کر بتایا تھا کہ ٹیڈی بیئر فیضان نے سحر کو اس کی پہلی سالگرہ پر گفٹ دیا تھا اور وہ اسے ہر وقت اپنے بستر پر اپنے پاس رکھتی ہے۔ زریز نے طلاق کے کاغذات کا لفافہ شیشے کی میز پر رکھا اور ایک بال پین سے نوٹ لکھا۔ ان کاغذات پر خاموشی سے دستخط کر دو۔ میں تمہارے اور فیضان کے گندے کھیل کے بارے میں سب کچھ جان چکا ہوں اور ثبوتوں کے ساتھ میں جانتا ہوں۔ اس نے شدید نفرت بھرے انداز میں وہ ٹیڈی بیئر اٹھا کر کمرے کے کونے میں پھینکنا چاہا، لیکن اچانک اس کے انتہائی تیز اور باریک بین نگاہوں نے اس کھلونے میں کچھ غیر معمولی محسوس کیا۔ اس گلابی ٹیڈی بیئر کی دائیں آنکھ تو عام پلاسٹک کی تھی، مگر بائیں آنکھ کا رنگ، بناوٹ اور شائن تھوڑی مختلف اور عجیب تھی۔ زریز نے ٹیڈی بیئر کو غور سے اپنے چہرے کے قریب اٹھایا۔ اس کا دل ایک دم تیز دھڑکا۔ بائیں آنکھ کی جگہ ایک بے حد چھوٹا، انتہائی باریک مائکرو کیمرہ اور لینس فٹ کیا ہوا تھا۔ زریز کے پورے وجود میں برفانی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے فوراً ڈریسنگ ٹیبل سے نیل کٹر اور کینچی اٹھائی اور مہارت سے اس کھلونے کو کاٹ دیا۔ وہ کیمرہ بل باہر نکالا۔ وہ ایک انتہائی ہائی ٹیک اور مہنگا کیمرہ تھا جس میں سگنل ٹرانسمیٹر، آڈیو اور ویڈیو دونوں ریکارڈنگ کی صلاحیت موجود تھی۔ زریز نے حیرت اور ششپن سے کمرے کا جائزہ لیا۔ سحر کے بیڈ کے بالکل قریب عین سامنے ایک بڑی شیشے والی کھڑکی تھی، جس کا پردہ ہٹا کر دیکھا تو سامنے فیضان کا گھر تھا۔ اس کے سائیڈ اور اس کے کمرے کی کھڑکی بالکل ایک ہی سیدھ میں تھی۔ زریز کا خون رگوں میں جیسے فریز ہو گیا۔ او مائی گاڈ! فیضان اس کیمرے کے ذریعے سحر کے کمرے اور اس کی ذاتی زندگی کی مسلسل جاسوسی کر رہا تھا۔ اسے ایک دم سارا سچ اور پورا کھیل آئینے کی طرح شفاف ہو کر سمجھ آنے لگا۔ وہ تمام تصاویر امریکہ میں زریز کو واٹس ایپ پر ملتی تھی، وہ اسی کیمرے سے لی گئی تھیں۔ سحر کی سچی اور ذاتی تصاویر، جن میں فیضان نے فوٹو شاپ کے ذریعے اپنی تصاویر ایڈٹ کر کے سحر کے ساتھ جوڑ دی تھیں اور چیٹس کی جعلی اسکرین شاٹس بنائی تھیں۔ زریز کا پورا جسم شدید غصے، ندامت اور فیضان پر اشتعال سے کانپنے لگا۔ وہ کیمرہ اپنے ہاتھ میں سختی سے دبوچے سڑک پار کر کے فیضان کے گھر کی طرف بھاگا۔ سیکیورٹی گیٹ کو پھلانگ کر وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ پورا گھر ویران اور خاموش تھا۔ اوپر والے کمرے سے سحر کے شدید رونے، ہاتھ جوڑنے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فیضان، میرا ہاتھ چھوڑو! تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں تم پر اپنا کزن سمجھ کر بھروسہ کر کے یہاں آئی، تم اتنے گھٹیا انسان نکلے! سحر کی بھیگی ہوئی، خوف سے ٹوٹی آواز گونجی۔ زریز نے ایک زبردست اور جاندار ٹھوکر مار کر کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر کا منظر دیکھ کر زریز کی کنپٹیاں پھٹنے لگیں۔ فیضان صرف بنیان اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا اور اس نے سحر کو زبردستی دیوار کے ساتھ جکڑ رکھا تھا اور اس کا دوپٹہ زمین پر پڑا تھا۔ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں سحر، تم اتنی بے وقوف تو نہیں ہو، تم مجھے فیضان بھائی کیوں کہتی ہو؟ اس زریز آفندی میں کیا رکھا ہے؟ فیضان اس کے چہرے کے قریب جھک رہا تھا۔ پلیز فیضان، چھوڑو مجھے، آج میری مائیوں کا فنکشن ہے، میں تمہیں اپنا سگا دوست اور رشتہ دار سمجھتی تھی،
सहर रोती हुई अपनी पूरी ताकत से उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी। जुरैज से मजीद एक सेकंड भी बर्दाश्त न हुआ। उसने शेर की तरह आगे बढ़कर फैजान को गर्दन से जकड़ा और पूरी कुव्वत से पीछे की तरफ फेंक दिया। फैजान का सर शीशे की मेज से टकराया और वो दर्द से कराहता हुआ नीचे गिरा। सहर ने हैरत, खौफ और बेयकीनी से अपने सामने खड़े जुरैज को देखा। अगले ही लम्हे वो भागकर जुरैज के चौड़े मजबूत सीने से लिपट गई और ज़ारो कत्तार रो पड़ी। प्लीज़ जुरैज, मुझे यहाँ से ले जाए। मुझे नहीं पता ये क्या कह रहा है। इसने मुझे नोट देने के बहाने धोखे से बुलाया था। वो जुरैज की शर्ट को अपनी नाजुक मुट्ठियों में जकड़कर सिसक रही थी। जुरैज ने एक हाथ से सहर की वजूद को अपने अंदर छुपाया, जैसे वो इसके सबसे मजबूत और महफूज पनाहगाह हो। इसका दूसरा हाथ जमीन पर पड़े फैजान की गर्दन पर जा टिका। थोड़ी सी भी शर्म या गैरत है तुझमें? जुरैज दबा हुआ था, खून ख्वार लहजे में गर्राया। टेडी बियर में कैमरा फिट करके मेरी बीवी की तस्वीर एडिट करके मुझे अमेरिका भेजता था ना तू, ताकि मैं इसे तलाक दे दूं? फैजान का रंग पीला जर्द पड़ गया। उसकी आंखें खौफ से बाहर उबलने लगी। सुरेश भाई, मुझे माफ़ कर दो। दादा जान को मत बताना। सच बता वरना भी तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। सुरेश ने अपनी गिरफ्त मजीद सख्त की और उसका सांस बंद होने लगा। फैजान हाँफते हुए बदहवासी में बोला, सहर सहर मुझे पसंद थी, लेकिन मेरा असल मकसद तुम लोगों की करोड़ों की दौलत और इस जायदाद पर कब्जा करना था। मैं गरीब हूँ और दादा जान तुम लोगों को सब कुछ देते हैं। मैंने पहले सदफ के लिए रिश्ता भेजा, मगर दादा जान ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर मैंने सहर को फंसाने का प्लान बनाया, लेकिन वो निकाहशुदा थी, इसलिए मैंने कैमरे से उसकी तस्वीर लेकर एडिट की और तुम्हें अमेरिका भेजी ताकि तुम इस पर शक करके इसे तलाक दे दो और तलाक के बाद मैं इससे शादी करके तुम लोगों के घर और जायदाद पर कब्जा कर लूँ। ये सुनते ही सहर के पांव तले से ज़मीन निकल गई। वो दीवार का सहारा लेकर नीचे बैठ गई। इतना बड़ा हौलनाक जाल बिछाया गया था उसके पाकीज़ा किरदार के खिलाफ। जुरैज ने एक ज़ोरदार घूंसा फैजान के चेहरे पर रसीद किया। घटिया इंसान। उसने फ़ौरन अपने मोबाइल से पुलिस और अपने घर में दादा जान को कॉल की। 10 मिनट के अंदर दादा जान, नाजिया बेगम और तमाम घर वाले वहां पहुंच गए। जब फैजान की ये खौफनाक हकीकत और कैमरे के सबके सामने आया तो दादा जान ने शदीद गुस्से और हकारत में उसे पुलिस के हवाले करवा दिया और फैजान की रोती हुई माँ को अपने घर में पनाह दी। पुलिस जब फैजान को हथकड़ियाँ लगा कर ले गई तो जुरैज सबके सामने शहर की तरफ मुड़ा और उसका दुपट्टा उठाकर इसकी शानों पर डाला। अब किस बात का इंतजार है आप लोगों को? मेरी और शहर की माइयों है आज। मैं अपनी शादी किसी घटिया ड्रामे की नज़र नहीं कर सकता। चलो शहर, अंदर जाओ, मारी उनके जोड़े में बैठो और मेरे नाम की मेहंदी लगवाओ। शहर ने बेयकीन ईमान और बेपनाह खुशी से आंसू से भरी निगाहों से जुरैज को देखा, जो उसे देखकर जिंदगी में पहली बार दिल खोलकर और मोहब्बत से मुस्कुरा रहा था। जुरैज ने शहर के कमरे में जाकर शीशी की मेज से तलाक के वो तमाम कागजात उठाए और इन्हें अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े करके कूड़ेदान में फेंक दिया। उसके दिल में पिछले 3 सालों से बने हुए प्यार, मान, मोहब्बत के तमाम बंधन अब मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो चुके थे। अगली रात जब सुरफरूसी जोड़े में सजी घूंघट निकाले शहर उसके बिस्तर पर दुल्हन बनी बैठी थी तो जुरैज ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया। वो आहिस्ता और बावकार कदम उठाता हुआ उसके करीब आया और उसका नाजुक मेहंदी से रचता हुआ हाथ लेते मजबूत हाथों में ले लिया। शहर का दिल बेतरतीब और तेज धड़क रहा था। जुरैज के गुलाबी चेहरे के करीब झुका और शरारत से मुस्कुरा कर बोला, सुबह तुम्हारा केमिस्ट्री का फाइनल पेपर है ना? कहो तो प्रैक्टिकली सारी केमिस्ट्री तुम्हें अभी समझा दूं। शहर का चेहरा शर्म और हया से शदीद लाल हो गया। उसने नरोठेपन से अपना मुंह फैलाकर कहा, मुझे फेल होना मंजूर है, लेकिन आप जैसा जालिम और सख्त दिल टीचर बिल्कुल नहीं चाहिए। जुरैज ने दिलकश कहकहा लगाया और शहर को अपने बाजुओं के मजबूत और गर्म घेराव में लेते हुए उस पर अपने दिल की तमाम मोहब्बत निछावर करने लगा।